آج کا سوال کیا ہے؟ آج کا سوال یہ ہے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو، فاغسلوا وجوہکم تو اپنے چہرے کو دو، وایدیکم الی المرافق اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دو، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرے کو دھونا، نمبر 2 اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ اب اس کو دھونا کیسے ہے؟ ہم چلتے ہیں وضو کے طریقہ کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نیت کر لی ہے، یہ آپ کی نیت ہو جائے گی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ وہ اس طرح دھونا ہے کہ یہ اچھی طرح آپ نے ہاتھ، یہ گھٹے نظر آتے ہیں ادھر تک، گھٹوں تک آپ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اور پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ ایک مرتبہ آپ نے ٹوٹی چلا لی، پھر آپ نے ہاتھ میں پانی لے لیا اور دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا ہے۔ پھر ایسے ہی 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلے کلی کرنی ہے۔ کلی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پانی لیتے ہیں تو ایسے ڈال لیتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کلی ہو چکی ہے، لیکن کلی اس طرح نہیں کرنی۔ کلی کو اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے دائیں ہاتھ پر پانی لینا ہے، ہم نے منہ پر ڈالنا ہے، اس طرح ڈالنا ہے کہ منہ کا اندرونی حصہ جو ہے وہ آپ کا سارا تر ہو جائے، پانی آپ کا وہاں تک پہنچ جائے، اور پھر آپ نے گرگرا کرنا ہے۔ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو پھر آپ نے گرگرا نہیں کرنا، اگر آپ روزے کی حالت میں نہیں ہیں تو پھر آپ نے گرگرا کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ناک میں پانی کیسے ڈالنا ہے؟ ناک میں پانی اس طرح ڈالنا ہے، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ لیتے ہیں پانی اور ایسے 3 مرتبہ کر لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پانی جو ہے ناک میں ڈالا گیا ہے۔ ایسے ناک میں پانی نہیں ڈالنا، آپ نے اس طرح ڈالنا ہے، پانی لے کر آپ نے پانی کو سونگھنا ہے تاکہ آپ کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ 3 مرتبہ ایسے ہی آپ نے دائیں ہاتھ پر ڈال کر پانی ناک میں ڈالنا ہے، اور بائیں ہاتھ کی یہ جو چھوٹی چنگلی کہتے ہیں، اس کو آپ نے ناک میں ڈال کر آپ نے اپنی رطوبت کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ڈالنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ چہرے کو کس طرح دھونا ہے؟ چہرے کو آپ نے اس طرح دھونا ہے کہ جہاں سے بال اگ رہے ہیں، جہاں سے بال اگ رہے ہیں یہاں سے لے کر یہ نیچے، یہ ٹھوڑی کے نیچے سے آپ دیکھیں گے تو آپ کے ادھر نرم جگہ شروع ہو جاتی ہے ادھر تک، پھر ادھر سے ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک آپ نے یہ سارا حصہ جو ہے وہ وضو کے درمیان آپ نے جب چہرہ دھونا ہے تو اس میں آپ نے کور کرنا ہے۔ اس طرح دھونا ہے کہ کوئی بھی جگہ آپ کے چہرے کی خشک نہ رہ جائے۔ اگر تو آپ کی داڑھی زیادہ نہیں ہے تو آپ نے اس داڑھی کا خلال کرنا ہے اچھی طرح، یعنی ایسے ڈال کر انگلیاں، تو ایسے ڈال کر آپ نے اچھی طرح اپنی داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ اگر آپ کی زیادہ داڑھی ہے، جسے گھنی داڑھی کہتے ہیں، اگر آپ کی زیادہ داڑھی ہے تو پھر آپ پانی ڈالیں گے اوپر سے ہی گزر جائے گا، تو پھر آپ کا جو ہے فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے۔ اگر آپ اوپر کوہنیوں سے اوپر تک بھی دھو لیں گے تو یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی افضل ہے، دھو لینا چاہیے، لیکن اگر آپ کوہنیوں تک بھی دھوئیں گے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ آپ نے اس طرح دھونا ہے کہ ادھر شروع سے ایسے پانی لینا ہے اور ایسے ملتے آنا ہے، ایسے سارا ادھر تک آپ نے کوہنیوں تک دھونا ہے۔
اکثر دیکھنے میں آتا ہے پانی لیتے ہیں ہم ایسے ایسے کر لیتے ہیں 3 مرتبہ تو ہم کہتے ہیں بازو دھل گئے. ایسے نہیں دھونے، ایسے پانی ڈالنا ہے، ایسے آئے گا پانی، ایسے ملتے جانا ہے ایسے ایسے، تو ادھر کوہنیوں تک آپ نے 3 مرتبہ دھو لینا ہے. پھر دونوں بازوؤں کو اسی طرح دھونا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے سر کا مسح کرنا ہے. سر کے مسح میں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اکثر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم پانی لیتے ہیں، پانی گیلا کر کے ہاتھ، پھر آپ نے ایسے کر کے تو پھر ہم مسح شروع کرتے ہیں. ایسے نہیں آپ نے کرنا، آپ نے اس طرح کرنا ہے. اپنے ہاتھوں کو آپ نے اچھی طرح تر کر لینا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ایسے یہ 3 انگلیاں ایسے کر کے ایسے کر لی، ایسے کر لی. پھر اس کے بعد آپ نے یہ جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں، میں عمل کر کے بتا دیتا ہوں، ایسے جہاں سے شروع ہو رہے ہیں ایسے شروع کر کے آپ نے ایسے پیچھے لے کے جانے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو اور اپنی شہادت کی انگلی کو اور انگوٹھے کو آپ نے بچانا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ مس نہ ہو. آپ نے اس طرح لے کر جانا ہے، ایسے لے کر جانا ہے اینڈ تک. اب پیچھے آپ کی ہتھیلیاں بچ گئی، شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا بچ گیا. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ ایسے پیچھے لے کر چلے گئے. اس کے بعد آپ نے یہ ہتھیلیوں کے ساتھ ایسے واپس آنا ہے ادھر تک. پھر اس کے بعد اب آپ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا بچ گیا. شہادت کی انگلی کے ساتھ آپ نے کانوں کے اندر سے اچھی طرح تر کر لینا ہے. ٹھیک ہے، پھر اب آپ کا انگوٹھا بچ گیا. انگوٹھے کے ساتھ آپ نے یہ پیچھے سے کان کے پیچھے سے ایسے کرنا ہے. اب اس کے بعد آپ کے ہاتھوں کی پشت رہ گئی. اپنے ہاتھوں کی پشتوں کو آپ نے ایسے مل لینا ہے اور یہ آپ کا مسح ادا ہو جائے گا. پھر آپ نے اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے. وہ کس طرح دھونا ہے کہ آپ نے پانی ڈال کر انگلیوں کا اچھی طرح خلال کرنا ہے. وہ کس طرح خلال کرنا ہے، آپ نے دائیں پاؤں کو پہلے دھونا ہے، سے لے کر آپ نے انگلیوں کے درمیان یہ چھوٹی جو چیچی کہتے ہیں ادھر سے شروع ہونا ہے، ایسے درمیان میں ایسے پاؤں کی انگلیوں میں آپ نے انگوٹھے تک آنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انگلیوں کا خلال کرنے کے بعد دوسرے بائیں پاؤں کی طرف آنا ہے. بائیں پاؤں کے اوپر سے انگوٹھے سے شروع ہونا ہے اور چھنگلی تک جانا ہے. اس طرح آپ نے سارا پاؤں کا خلال کرنا ہے انگلیوں کا اور اچھی طرح دھونے ہیں. اب جو کہ سردی ہے تو سردی میں پانی پاؤں کو جلدی پکڑتا نہیں ہے، اعضاء کو کسی کو بھی جلدی نہیں پکڑتا، چیزیں خشک رہ جاتی ہیں. تو آپ نے اچھی طرح پاؤں کو ملنا ہے، ہاتھوں کو، جسم کو، جہاں بھی آپ نے وضو دھوتے وقت اپنے اعضاء کو استعمال کرنا ہے آپ نے ان کو اچھی طرح ملنا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ہماری اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو آپ ہماری رہنمائی فرما سکتے ہیں.